السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس وقت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظر اللہ العالی کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو میں جو سنی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتی ہے، اس میں آپ نے ایک سیمینار میں بتایا ہے کہ گانے کی قسموں میں سے ایک گانا وہ کہ جس کا سننا مباح ہے، جس کا سننا جائز ہے، اسی کو لے کے بائبیلا پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ گانا سننا درست ہے، جائز ہے۔ تو اس کو لے کے طرح طرح کے سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، اس میں جواب دیا ہے مفتی محمد اشتیاق القادری صاحب قبلہ نے، تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ جوخن پوری کیا کہتے ہیں، پہلے یہ سوال ہے۔ وہ سوال کیا گیا تھا مفتی نظام الدین صاحب سے، وہ اس طرح سے تھا۔ سوال: میرے شوہر گانا گاتے ہیں، کیا اس سے ہماری ایمان پر یا نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، یا اس طرح گناہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون اللہ العلیم الملک الوہاب۔ گانا خواہ کفریہ و شرکیہ مضامین پر مشتمل ہو یا ناجائز و حرام مضامین میں سے ہو، یا پھر اس میں مباح و درست مضامین پائے جاتے ہوں، بہر صورت گانا ناجائز و گناہ ہے، فحش و منکر و معصیت و فحشہ ہے، کیونکہ لفظ گانا اردو زبان بولنے اور سمجھنے والوں کے عرف میں اس مخصوص منظوم کلام کو کہا جاتا ہے جسے فلموں، ڈراموں اور مخصوص قسم کے محفلوں، مجلسوں، پارٹیوں اور اجتماعات میں خاص قسم کے تال، سر، راگ، مزمار اور رنگ و انداز میں گایا جاتا ہے، اور گانے والے کفار و اغیار، فساق و فجار، بد اتوار و بد کردار اور خالص دنیا دار و دین بیزار افراد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب گانا اس قسم کے کلام کا نام ہے تو اس کا گانا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھلے اس کا مضمون غیر کفری اور غیر حرام ہو، مگر اس پر گانے کا اطلاق اور اس کی کفار و فجار و فساق و اغیار سے نسبت ہے، اسی کے عدم جواز کے لیے کافی ہے۔ اور عام لوگوں کا ہارمونیم، طبلے، ڈھول، تاشے وغیرہ آلات کے بغیر گانا انہیں کفار و فجار کی نقل اور ان سے تشبہ ہے، یعنی ان کی مشابہت رکھتا ہے، جو یقیناً من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت داخل ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ گانا خواہ کسی قسم کے مضمون پر مشتمل ہو، وہ ایمان پر منفی اثر ڈالتا ہے، یعنی ایمان میں وہ کمی کرتا ہے، کیونکہ گانا معصیت یعنی گناہ و ظلمت، اور ہر معصیت و ظلمت سے کمال ایمان متاثر ہوتا ہے اور نور ایمان میں کمی آتی ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ گانا سننے سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے اور انسان گانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کما ہوا ظاہر لمن لہو المام بالکتاب والسنہ، یہ حکم تو محض گانا گانے کا ہے۔ اب رہی بات مضامین کی، تو یقیناً اس کے مضامین کئی کے طرح کے ہو سکتے ہیں، کفریہ و شرکیہ بھی ہو سکتے ہیں، حرام و ناجائز بھی، خلاف اولا و غیر مناسب بھی ہو سکتے ہیں، اور مباح و درست بھی۔ نفس مضمون کی وجہ سے حکم مضمون کی نوعیت کے اعتبار سے لگے گا، لیکن گانے کے ناجائز و گناہ ہونے کا حکم بہرحال لگے گا۔ ایک سادہ لوح خاتون نے جو سوال کیا، اس کا آسان اور سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر اس گانے میں کوئی کفری بات نہیں ہے تو آپ کے شوہر کے اس گانے کی وجہ سے آپ کے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ آپ کے شوہر گانا گانے کی وجہ سے گناہ گار اور نور ایمان سے محروم ہیں، اور اگر آپ اس کو پسند کرتی ہیں تو آپ بھی گناہ میں داخل اور ایمان کی حلاوت و لذت سے محروم ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کتبہ الفقیر ابو الحسان محمد اشتیاق القادری، خادم الافتاء والقضاء بجامعہ مدینۃ العلم، دہلی، اور یہ حضرت کا رابطہ نمبر ہے 7982911611۔ تو حضرت نے اس میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بات حضرت کی درست ہے اور اسی طرح سے جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگ طرح طرح کے سوال قائم کر رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔